اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم پیج نمبر 9 اور 10 ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا سیکھیں گے۔ اس میں ہے صفات کا بیان۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ لازمہ وہ ہیں جن کے ادا نہ ہونے سے حرف بگڑ جاتا ہو، اور یہ 17 ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، کل 17 ہیں ان کی تعداد، اور قسمیں جو ہیں ان کی دو ہیں۔ پہلی قسم ہے متضادہ اور دوسری قسم ہے غیر متضادہ۔ پہلے متضادہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ متضادہ کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ متضادہ صفت وہ ہوتی ہے جیسے دن کا آئے گا رات متضاد، سیاہ کا آئے گا سفید، سرد کا آئے گا گرم، آسمان کا آئے گا زمین۔ اسی طرح سے غیر متضاد جو صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آفتاب کا آئے گا سورج، شجر کا آئے گا درخت، اور قمر کا آئے گا چاند۔ اس طرح سے متضاد اور غیر متضاد جو صفت ہوتی ہے اس طرح سے پائی جاتی ہے۔ صفات متضادہ وہ ہیں جن میں سے ایک صفت دوسرے کی ضد ہو، جو میں نے پہلے آپ کے بتائے ضد۔ دونوں کسی ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ ایک دم جدا ہو سکتی ہیں، بلکہ دو ضد والی صفتوں میں سے ہر ایک حرف میں کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہے۔ صفات متضادہ کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں سے تمام حرف میں ایک ایک صفت آئے گی، اس لیے صفات متضادہ ہر ایک میں 5 ہوں گی۔ تو یہاں پر آئیے اب دیکھیے متضادہ صفات کے 5 جوڑے یہ ہیں۔ تو پہلا جوڑا جو ہے جہر اور ہمس۔ جہر ہوتا ہے ظاہر کرنا، ہمس ہوتا ہے چھپانا۔ جہر کے معنی کیا ہے؟ یعنی حرف ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے۔ ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمس چھپانا ہوتا ہے، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس سے سانس جاری رہ سکے، اور وہ حروف یہ والے حروف ہیں جو یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ 10 حروف محموسہ ہیں اور باقی 19 مجہورہ۔ یہ 10 حروف جو ہے ان کو کہتے ہیں محموسہ، اور باقی 19 جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں مجہورہ۔ تو دوسری صفت شدت اور رخاوت۔ شدت ہوتا ہے مطلب سخت ہونا، شدت کے معنی سخت ہونا یا سخت کرنا۔ رخاوت کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا یا نرم کرنا کسی چیز کو۔ تو شدت کے معنی کیا ہے؟ یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہنا بند ہو جائے۔ یہ حروف یہاں پر ہیں الف، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا کے 8 حروف ہیں۔ رخاوت نرم ہونا، حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے، اور متوسطہ حروف کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں، یعنی متوسطہ حروف کے علاوہ باقی جو 16 حروف بچتے ہیں ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان۔ توسط کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ایک صفت ہے توسط، یعنی یہ جو دو ہیں شدت اور رخاوت، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان حرفوں میں کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے۔ یہ لام، عین، میم، را کے 5 حروف میں ہے، اور ان کو متوسطہ اور بینیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہاں پر دی گئی ہے استعلا اور استفال۔ استعلا کہتے ہیں بلند ہونا، جیسے آپ کہتے ہیں مستعلیہ، حروف مستعلیہ، اور استفالہ ہوتا ہے نیچے رہنا، یعنی پست نرم آواز میں پڑھنا۔ ٹھیک،
استعلا کا معنی ہے یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالوں کی طرف اٹھ جانا. یہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا خص ضغطن قز کا جو مجموعہ ہے وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے، جو حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہیں. استفال کہتے ہیں نیچے رہنا، یعنی پس توجہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، یعنی حروف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالوں کی طرف نہ اٹھنا. مستعلیہ کے 7 حروف کے سوا 22 حروف مستفعلیہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں اب چوتھی صفت اطباق ملنا اور انفتح کھلنا. ٹھیک، یعنی زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہونا اور اس سے مل جانا. یہ صاد، ضاد، طا، ظا کے 4 حروف ہیں. جب آپ پریکٹس کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا. انفتح کھلنا یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالوں کی طرف نہ اٹھنا. مطبقہ کے 4 حروف کے علاوہ 25 حروف منفتح ہیں. اب آئیے 5ویں صفت ازلاق اور اسمات. ازلاق کے معنی ہوتا ہے پھسلنا اور اسمات خاموش کرنا. پھسلنا یعنی حروف کا اپنے مخارج سے جلدی اور آسانی سے ادا ہونا. فا، را، میم، نون، لام، با کے 6 حروف مزلقہ ہیں. اسمات یعنی خاموش کرنا یعنی حروف کا اپنے مخرج سے جماع اور مضبوطی سے ادا ہونا. مزلقہ حروف کے علاوہ 23 حروف مصمتہ ہیں. اب آئیے غیر متضادہ صفات یہ ہیں. غیر متضادہ جو ہیں ان کی صفات یہ ہیں اور یہ 7 ہیں. پہلے نمبر پر ہے صفیر، یعنی جس کو ہم صفیریہ کہتے ہیں. چڑیا کی آواز یعنی حرف ادا کرتے وقت ایک تیز آواز چڑیا کی آواز کی طرح، مثال کے طور پر جس طرح سے سیٹی پیدا ہو، جس طرح سے ہم سیٹی مارتے ہیں سیٹی کی طرح، یہ صفت سین، صاد، زا میں پائی جاتی ہے. اور حروف قلقلہ حرکت دینا یعنی حرف ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا، جس سے حرف کی آواز گیند کی طرح چٹتی ہوئی معلوم ہو. جس طرح سے ہم گیند کو اچھالتے ہیں اس طرح سے اچھلتی آواز، یا گیند کو اگر دیوار کے ساتھ ماریں گے تو جب وہ واپس آتی ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں، یعنی لوٹتی ہے آواز. جیسے حمزہ قاف زبر اق، ق، یہ ق جو ہے یہ ہے اچھلتی، مطلب جو آواز دگنی ہوتی ہے یہ قلقلہ کی آواز ہوتی ہے. یہ قطب جدن کے 5 حروف میں ہے. جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ظاہر ہونا چاہیے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال. اور جب ان پر وقف ہو تو اور بھی ظاہر ہونا چاہیے. جب وقف کی حالت میں حروف قلقلہ کا کوئی حرف آئے تو قلقلہ خوب ظاہر ہونا چاہیے. اسی طرح سے آگے جو تیسری صفت ہے لین، نرم ہونا، یعنی زبر کے بعد واو اور یا ساکن ہوں، جیسے حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر اے، تو ان کو سختی کیے بغیر ایسی نرمی سے ادا کرنا چاہیے کہ اگر ان میں مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکے. یعنی حروف مدہ کی طرح جس طرح ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں کھینچنا ہے. جب اگر چاہیں تو مد ہو جائے، لیکن تھوڑا سا آواز کو گرا کر نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا، جیسے او، ائی، اس طرح سے. بلکہ لین کی آواز واو کی آواز لکھنؤ کے واو جیسی، اور یا کی آواز ممبئی کی یا کی طرح ہونی چاہیے.
چوتھا ہے تفشی، پھیلانا، یعنی شین کے ادا کرتے وقت منہ میں ہوا کا پھیلنا۔ اور پانچویں ہے استطالت، دراز ہونا، یہ صرف ضاد کی صفت ہے، یعنی ضاد کے ادا کرتے وقت آواز آہستہ آہستہ لمبی ہوتی جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہے 6 نمبر انحراف، ہٹنا، یہ را اور لام کی صفت ہے، ان کے ادا کرتے وقت زبان میں را میں لام اور لام میں را کے مخرج کی طرف ہٹتی ہے۔ اور 7واں جو ہے تکریر، دوہرا کرنا، یعنی را کے ادا کرتے وقت زبان میں ایک طرح کی کپ کپی اور لرزے کا پایا جانا، جس سے را کی آواز دوہری جیسی معلوم ہو لیکن واقعی میں دوہری نہیں ہوتی، جیسے را۔ تو آج کی اس لیسن میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی معاف۔ خدا حافظ۔